قیامت یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک زمین پر نہیں اترا۔ کون سا فرشتہ ہے وہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے؟ عرض کرتا ہے اے حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے پاس حسین آ رہے ہیں۔ یہ حسین، ان کی فضیلت اور ان کی شان یہ ہے، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جب حسین کو جنتی نوجوان کا سردار کہا گیا ہے تو جنت ایسے تو نہیں ملتی۔ جنت بھی میرے حضور فرماتے ہیں تلواروں کے سائے کے اندر ملتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ کسی کو بھی، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اللہ رب العزت نے کسی کو بھی ان تمام چیزوں سے نہیں آزمایا جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ایک تو خوف سے کہ بھئی میرا خوف اس پر طاری ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کسی انسان کو اگر آزمایا ہے تو صرف خوف سے آزمایا ہے، یا نقص من الاموال، یا آزمایا ہے مال کی کمی سے، والثمرات، اور مال و دولت اور پھلوں کی کمی سے۔ والثمرات سے مراد ہے کہ اولاد کی کمی سے، اولاد اس کے جیتے جی اللہ کے ہاں چلی جائے، اس کی کمی سے۔ یہ جو تمام چیزیں ذکر کی ہیں، اللہ رب العزت نے، مفسرین لکھتے ہیں، کسی کو نہیں آزمایا، لیکن سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزمایا ہے۔ پہلا خوف سے کہ آپ کے اندر اللہ رب العزت کا خوف تھا، والجو، اور بھوک سے آپ 10 دن تک آپ کے اولاد اور آپ پر پانی بند رہا اور بھوکے پیاسے رہے۔ اللہ رب العزت نے بھوک سے بھی آزمایا، ونقص من الاموال، اور مال کی کمی سے بھی آزمایا کہ آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھا، آپ کے پاس ذات راہ نہیں تھا، اللہ نے اس سے بھی آزمایا ہے۔ ونقص من الاموال والثمرات، والثمرات مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اولاد امجاد ہے، کہ کسی کی اولاد اس کے جیتے جی اللہ کے حضور چلی جائے، اس سے بھی کسی کو اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں سے نہیں آزمایا، صرف ایک چیز سے آزمایا ہے۔ لیکن میرے حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ساری چیزوں سے آزمایا ہے۔ بھوک بھی آپ کے پاس آئی، خوف بھی آپ کے پاس آیا، مال کی کمی بھی آپ کے پاس آئی، 72 تن بھی آپ نے شہید کروائے۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے جنت صبر کرنے والوں کے لیے۔ اور اللہ رب العزت نے جب ان تمام چیزوں سے آزما لیا، آپ نے سارا کنبہ قربان کر دیا، تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام دیا، مقام صبر و رضا پر فیض کیا۔ مقام صبر و رضا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قیامت تک آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ شخص جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اور سیدنا امام حسین کا ذکر خیر کو پسند نہیں کرتا، اس شخص کو بھی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کو جہنم کے اندر بنایا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے مقام صبر و رضا دے کر فرمایا کہ اے حسین، تو میری راہ پر قربان ہو رہا ہے، جو تیرا ذکر نہیں کرے گا، جو تیرا نام لیوا نہیں ہوگا، اس کو میں اپنی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دوں گا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجۃ الوداع ہوا تو آپ نے حجۃ الوداع کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، انی تائکم فیکم ثقلین، کہ میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک چیز کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اگر قیامت تک تم اللہ کی کتاب کے اصولوں کو اپناتے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسری چیز اپنے اہل بیت، اپنے اہل بیت کو تمہارے ہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 چیزوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ کبھی بھی یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے قیامت تک، یہاں تک کہ حوض کوثر کے ہاں میرے ہاں پہنچ جائیں، حوض کوثر کے پر میرے ہاں پہنچ جائیں، کہ بھائی کتاب اللہ بھی میرے ہاں پہنچ جائے اور میرے اہل بیت بھی میرے ہاں حاضر ہو جائیں۔ اس حدیث پاک کے تحت محدثین لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، باقی چیزیں بھی تھی نا، حضور کی حدیثیں ہیں، حضور کا سب کچھ ہے، لیکن ہدایت کے لیے 2 چیزیں رکھی ہیں کہ اگر تم ہدایت پر کاربند رہنا چاہتی ہو قیامت تک، تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد، تمہارا کنبہ، سب کچھ ہدایت پر کاربند رہے، تو 2 چیزوں کو اپنانا ہوگا، ایک قرآن پاک کو اور دوسرا اہل بیت اطہار کی محبت کو۔ اور ایسا کیوں فرمایا کہ قرآن، اللہ رب العزت کا قرآن جو پڑھتے ہیں وہ ہمارے لیے پریکٹیکل نہیں ہے، ہم پڑھتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں، اس میں اصول ہیں، لیکن جنہوں نے اصول کو اپنایا ہے وہ حضور کے اہل بیت، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ اگر ہم قرآن کو اپناتے ہیں صرف
تو ہو سکتا ہے ہم گمراہ ہو جائیں۔ اگر ہم اہل بیت کی محبت کی راہ الاپتے ہیں، قرآن مجید کو نہیں اپناتے، ہو سکتا ہے ہم گمراہ ہو جائیں، لیکن ہم دونوں کو اپناتے ہیں تو قیامت تک ہم ہدایت کی راہ پر